السلام علیکم. تھنک ٹینک کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز. سہیل وڑائی صاحب مصروفیت کی وجہ سے آج ہمیں جوائن نہیں کر سکیں گے، لیکن ایسے میں ہمیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب کی رہنمائی حاصل ہوگی. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہارون الرشید صاحب، سلمان غنی صاحب اور ایاز امیر صاحب تو ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں، اور آپ بھی. ناظرین، آرمی چیف اور وزیر اعظم کی ملاقات کل سے پہلے ہواؤں میں تھی، لیکن یہ خبر 7:35 پر تھنک ٹینک کے پلیٹ فارم سے پہلے ہی جناب نہایت معتبر ستون ہارون الرشید صاحب نے سامنے رکھ دی کہ ملاقات نہایت خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے اور معاملات طے پا گئے ہیں. ہنستے ہنستے سنجیدہ ملاقات کا تذکرہ ہارون صاحب نے کر دیا تھا اور خبر دے دی تھی، لیکن چونکہ ہمارے تھنک ٹینک کا مقصود کوئی دوڑ یا نمبر بنانا نہیں ہے، اس لیے ہمیں جتانا بھی نہیں ہے. لیکن اس ملاقات کے بعد ایک ابہام پیدا ہو گیا کہ کیا اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب جناب شہباز شریف کا کردار تھا یا وہ اس ملاقات میں موجود تھے یا نہیں. اس پر بھی ایک اور سوال پیدا ہوا کہ کیا شریف برادران کی رائے فوج سے معاملات پر یا پاناما لیکس پر منقسم ہے. تو ہارون الرشید صاحب سے یہ جان لیتے ہیں. ہارون صاحب، کیا ایسا ہی ہے اس ملاقات میں شہباز شریف کا کوئی کردار تھا؟ نہیں، شہباز شریف صاحب کا کردار پالیسی میکنگ میں مجھے نہیں پتا اس ملاقات میں تھے یا نہیں تھے، مجھے کوئی موقع نہیں ملا اس کو کنفرم کرنے کا، لیکن پالیسی میکنگ میں ان کا رول تو ہے. ظاہر ہے وہ اور چودھری نثار ان لوگوں میں سے ہیں، اور بھی لوگ ہیں پارٹی میں جو فوج کے ساتھ مفاہمت چاہتے ہیں، اور فوج بھی اس وقت مفاہمت ہی چاہتی ہے. یہ تو بدھ کی رات کو خبر میں نے دے دی تھی، ہمارے اخبار میں چھپ گئی جمعرات کی صبح کو، اور ٹی وی سے نشر ہوئی کہ معاملہ طے پا گئے، حتمی طور پر طے پا گئے تھے. بدھ کی رات کو مسودہ ایکسچینج ہو چکا تھا کہ کیا لکھا جائے گا کیا کہا جائے گا، مسودہ ایکسچینج ہو چکا تھا. اب وہ میں چونکہ وعدہ کیا تھا سورسز سے کہ میں تفصیل اس وقت نہیں بتاؤں گا، اب تو تھوڑی بہت میں بتا سکتا ہوں. تو دیکھیے، رابطہ دونوں طرف سے کیا گیا، کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ حکومت بھاگتی ہو گئی فوج کے پاس یا فوج بھاگتی ہو گئی حکومت کا. رابطہ دونوں طرف سے کیا گیا. دونوں یہ سمجھ رہے تھے. دیکھیے، ایک غلطی تو انہوں نے کی، جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس پہ عمل نہیں کیا کہ یہ کام کیا جائے گا، اس طرح سے کیا جائے گا. اور ایک غلطی کی فوجیوں نے ریجیکٹڈ. واٹ ریجیکٹڈ؟ کوئی درخواست ہے چھٹی کی جو ریجیکٹڈ، اور ڈیفینسو موڈ پہ آ گئے. تو وہ اب اس کے بعد فوراً دونوں کو، ان کو بھی احساس ہوا کہ ہم نے غلطی کی، ان کو بھی احساس ہوا. جب دونوں کو احساس ہو جائے تو مسئلہ حل ہی ہونا ہوتا ہے نا. شہباز شریف صاحب کا رول ہے یا نہیں، اور کیا ہونا تھا اس میں، اور کی کرنا سی، چکی کرنا سی. اچھا، شامی صاحب سے ایک بات جاننا تھے. شامی صاحب، جب پاناما ایشو آیا سامنے تو -1 کی باتیں ہونا شروع ہو گئیں اور مطالبہ جب کیا گیا مخالفین کی جانب سے، تو ایسے میں ایک خبر یہ بھی آئی تھی، افواہیں تھیں کہ شریف خاندان میں بھی دھڑے بندی ہو گئی ہے، گروہ بندی ہو گئی ہے، مسلم لیگ نون تقسیم ہو گئی ہے. تو واقعی کچھ معاملات ایسے ہیں جن میں شریف برادران میں نفاق ہے. ناظرین کے لیے سوال آپ نے نہیں رکھا، پہلے سوال ذرا رکھتے ہیں ان کے لیے. جی ہاں، ناظرین کے لیے سوال بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سلمان غنی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے نشاندہی کی. یہی سوال ہم ناظرین کے سامنے رکھیں گے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مختلف جو قومی معاملات ہیں ان پہ شریف برادران میں رائے تقسیم ہے، منقسم ہے. جی شامی صاحب. میری گال سن، تیرا ہی حال رہے تھے، کمپیرنگ کر رہے ہو. موسٹ ویلکم. ویسے اس پہ بہتر طریقے سے روشنی تو سلمان غنی صاحب ڈال سکتے ہیں، لیکن دیکھیں، رائے کا اختلاف تو ہوتا ہے، اور کئی معاملات میں شہباز شریف صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی رائے مختلف ہوتی ہے، لیکن اقدامات میں فرق نہیں ہوتا. اور جب فیصلہ کیا جاتا ہے، جو کہ نواز شریف صاحب کرتے ہیں مشاورت کے بعد، تو پھر سب ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. خبریں تو بہت سی اڑ جاتی ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب کو ایک بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر اختلاف پیدا ہوگا تو پھر سب کو نقصان پہنچے گا. تو اس لیے اتفاق جو ہے، ان کا تو نام بھی ان کے گروپ کا اتفاق تھا، تو برکت جو ہے وہ اتفاق ہی میں ہے. اس لیے کئی چیزوں پر اور کئی باتوں پر اختلاف کے باوجود نفاق نہیں ہوتا اور راہیں جدا نہیں ہوتی، وہ ایک ہی رہتی ہیں. وہ کچھ اگلی پیڑھی کے معاملات ہیں نا ایاز امیر صاحب، کہ آئندہ انتخابات کے بعد کون ہوگا، آگے کون آئے گا، ایک کی صاحبزادی ایک کا صاحبزادہ، تو اس طرح کے معاملات پر کچھ تفریق پائی جاتی ہے. بتایا جاتا ہے کہ کچھ میڈیا سیلز بھی ایسے ہیں جو ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ اس کو کوریج نہیں دی جانی چاہیے، اس پر بات نہیں کرنی چاہیے. اس قوم کی کیا قسمت ہے اور کیا ہمیں کن لوگوں سے پالا پڑا ہوا ہے. یہ کس ملک میں ہوتا ہے یہ جو چیزیں یہاں پہ، جو موضوع سخن نہیں، موضوع ہیڈ لائن جو ہیں یہاں پہ جو نیوز بنتی ہے، خود ہی بم کوئی پڑا ہو اسے لات مارنے سے رہ نہیں سکتے. جب وہ اس بم پہ لات مارتے ہیں تو ایک کرائسس پیدا ہو جاتا ہے. پھر جی آرمی چیفز کی ملاقات ہوئی ہے نہیں ہوئی، ملاقات ہو گئی، اب سب جو ہے آسودگی آ گئی ہے، شانتی ہو گئی ہے. شہباز شریف کیا کر رہے ہیں، فلانے کیا کر رہے ہیں.
یہاں پہ ہم تو دور دیہات کے رہنے والے ہیں، آپ کے پروگرام کے لیے ہم یہاں پہ لاہور میں آتے ہیں. ایک علامہ اقبال تھے مفکرے وہ تھے، ایک یہاں پہ کئی جو ہیں جنہوں نے یہاں اپنی وہ ٹھوڑیوں کے نیچے ہیں، سارے یہاں پہ علامہ اقبال بنے ہوئے ہیں. ٹھوڑی کے نیچے تو اس وقت صرف میں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے. لاہور میں اور سنجیدہ وہ شکل بنا کے، مطلب ہے یہ 20 کروڑ کا یہ ملک ہے، اسلامی دنیا میں واحد. پتہ نہیں وہ ہم سے کیسے وہ غلطی ہوگی، ہم نے ایٹم بم وغیرہ بھی بنا لیا، کسی اور اسلامی ملک سے نہیں بنا. پتہ نہیں ہم کیا وہ پڑھے ہوئے ہیں ان چیزوں کے. میں تو یہ رہنمائی ان سے چاہوں گا، شامی صاحب سے، ہارون صاحب سے اور سلمان غنی صاحب بڑے کلوز، کہ یہ ہماری قسمت کا کوئی حل بھی ہے. کسی دربار پہ، کون سی خانقاہ پہ ہم جائیں گے کہیں کہ ہماری قسمت دادا دربار ہے، پروگرام تو بعد میرے نال چلنا تھا، میں تو دساں گھر سے. سلمان صاحب پروگرام کے بعد کی باتیں دیکھ لیں آپ کیا ہو رہی ہیں، لیکن ابھی بتائیں کیا پروگرام ہے، کیونکہ جب بھی دوریاں پیدا ہوئی، سول ملٹری تعلقات کشیدہ ہوئے، شہباز شریف نے اہم کردار ادا کیا، سب جانتے ہیں کہ وہ کلوز سمجھے جاتے ہیں نواز شریف صاحب کی نسبت. ابھی بھی ایسا ہی ہے؟ دیکھیں عائشہ، بات یہ کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں کام تقسیم ہوتے ہیں اور حتمی فیصلہ جو ہے وہ لیڈرشپ کرتی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست دیکھیں تو لیڈر اس میں نواز شریف صاحب ہیں، فیصلے کا اختیار بھی ان کو ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ چودھری نثار علی خان اور شہباز شریف ہمیشہ جب اس طرح کی کوئی نئی صورتحال پیدا ہوتی ہے اس میں وہ مفاہمتی رول ادا کرتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ سنڈے جب یہ میٹنگ ہو رہی تھی تو یہاں پر یہی بات کی گئی تھی کہ انہیں ایک مفاہمتی رول دیا گیا. اور اچھی بات ہے، ہارون صاحب نے درست کہا کہ دونوں طرف تحریک تھی، کوئی ایک طرف نہیں تھی، دونوں طرف تحریک تھی. اور پاکستان کے حالات جس نہج پہ ہیں، اس طرح کی صورتحال کے ہم مکمل نہیں ہو سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ معاملات آگے کی طرف چلے ہیں، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن کب ہوگا، کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ہے. اور میری اطلاع کے مطابق یہ پیر منگل تک نوٹیفیکیشن آئے گا تو شاید صورتحال اس وقت تک ٹھہراؤ پیدا ہو جائے گا. چودھری نثار علی صاحب پریس کانفرنس کریں گے اس کے لیے. جی شامی صاحب یہ بات درست ہے، لیکن آج ہم انتظار کرتے رہے کہ شاید آج کریں گے، لیکن ابھی تک انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی. معاملات طے ہو چکے ہیں. اور دیکھیں بات یہ کہ جو صورتحال جس رخ کی طرف جا رہی ہے، کہ میں پھر دوبارہ ہارون صاحب کو کوٹ کروں گا کہ یہ تحریک دونوں طرف موجود تھی اور کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا کہ پاکستان کے اندر ایک نئی صورتحال طاری ہو، چونکہ پاکستان کے ارد گرد کے حالات اس طرح ہم اس کے مکمل ہی نہیں ہو سکتے کہ پاکستان کی فورسز اور پاکستان کی حکومت کے درمیان کوئی ناچاکی کی صورتحال چلے. ہم تو کیا ایک چودھری نثار علی خان کی پریس کانفرنس کے متحمل ہم ہو سکتے ہیں؟ یہ کون گارنٹی دے گا کہ وہ پہلی بار قدر اختصار سے کام لیں گے اگر وہ پریس کانفرنس واقعی وہ کر رہے ہیں؟ اس کا وعدہ نہیں کیا جا سکتا. میں آپ کے اس سوال کا جواب دینے کی جسارت کرتا ہوں، حالانکہ میں دانشور بالکل نہیں ہوں، کہ کوئی دربار ایسا ہے کہ جہاں جا کے مسئلہ حل کیا جائے. میں نے سیریسلی کہا کہ وہ داتا دربار ہے. 3 مسلم اور بھی بہت سے لوگوں نے اس پہ لکھا ہے، 3 گریٹ مسلم سکالرز ہیں جنہوں نے خود فریبی پہ لکھا کہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ کیسے دیتا ہے. ایک غزالی نے، ایک ابن جوزی نے اور ایک علی بن عثمان اجویری نے، جنہیں ہم داتا گنج بخش کہتے ہیں. انسان اپنی عقل کا شکار ہوتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. نہ نواز شریف صاحب کی یہ حیثیت ہے منتخب وزیر اعظم ہونے کے باوجود کہ وہ منمانی کر سکیں، اس لیے کہ وقت بدل چکا ہے، سب کے لیے بدل چکا ہے. نہ فوج منمانی کر سکتے ہیں، نہ سپریم کورٹ اپنے طور پر کر سکتی ہے، نہ عمران خان صاحب کوئی چیز مسلط کر سکتے ہیں. یہ بات ہمارے لیڈروں کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تمام لوگوں کی، حتیٰ کہ ظہیر الدین بابر کی بھی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں. اچھا، اتفاق کے بعد جو نفاق کی باتیں زیادہ مضبوط ہوئیں، ان کو تقویت تب ملی جب یہ کہا جا رہا تھا کہ پنجاب حکومت نے کم دفاع کیا ہے وزیر اعظم کا پاناما کیس کے بعد. شاید کوئی مقاصد تھے درپردہ اس کے پیچھے شامی صاحب؟ نہیں، میرا خیال یہ بات تو درست نہیں ہے. جب بھی شہباز شریف صاحب سے بات ہوئی ہے انہوں نے بڑی شدت سے دفاع کیا. ابھی 2-3 دن پہلے سی پی این ای کے ڈیلیگیشن کی ایک ملاقات تھی، اس میں انہوں نے ایک سوال کے جواب میں یہ میرا خیال کہ 8-10 منٹ اس بات پر لگائے اور بڑی شدت سے دفاع کیا. لیکن میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کا کوئی مستقبل نہیں ہے نواز شریف صاحب کے بغیر. تو یہ بات ان کو اچھی طرح معلوم ہے، دونوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے. لیکن دیکھیں پرویز مشرف صاحب کے معاملے میں تو میرا خیال ایک اختلاف تھا ان کا، لیکن راحیل شریف صاحب کے معاملے میں تو میرا خیال چودھری نثار علی صاحب میں یا وزیر اعظم میں کوئی اختلاف نہیں تھا کہ ان کو ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے. اس میں تو اتفاق تھا.
अच्छा, हारून साहब कहते हैं कि माजी फरामोश कर देती है फौज, लेकिन नहीं, फौज नहीं, मैंने नहीं कहा ये जी, माजी याद ये नहीं जनरल बाजवा का मिजाज ये है कि वो माजी की तलखियां भूल जाते हैं, बाकी फौजियों के बारे में मैंने नहीं अच्छा, ये तुमने एक सवाल बड़ा अच्छा उठाया है कि पनामा लीक्स आने के बाद मैं समझता हूँ कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब को दिफा करना चाहिए था नवाज शरीफ साहब का, उस तरह उन्होंने नहीं किया, और खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हलकों में ये बात महसूस की जाती रही और ताखीर से वो शुरू हुए हैं। कि शामी साहब ने जो बात की है कि लीडर नवाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के बगैर खुद शहबाज शरीफ साहब की कोई हैसियत नहीं है। मैंने इसलिए कहा था कि फैसले का हतमी इख्तियार तो नवाज शरीफ साहब का है, और पार्टी ने काम तकसीम किया हुआ है और सारे अपना अपना काम कर रहे हैं। आपकी इजाजत से मैं बीच में नहीं टोकना चाहता, जिस कबीले के सारे लोग बहादुर हो जाए ना, उसके मुकद्दर में तबाही के सिवा कुछ नहीं होता। चौधरी निसार ने अपनी पोजीशन खराब की गैर जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और ये कह के कि जी वो मेजर जनरल आसिफ गफूर को तो थे ही नहीं वहाँ पे। अरे भाई, वो अपनी बोली थोड़ी बोल रहे हैं, वो तो चीफ की बोली बोल रहे हैं। तो शहबाज शरीफ ने बड़ा अच्छा किया, अपनी पोजीशन बहाल रखी कि मुज़ाकरात कर सकें। अगर सारे ही चीखना शुरू कर देते हैं, तलाल चौधरी बन जाते हैं, तो मफाहमत कैसे होती? अच्छा याज़ अमीर साहब, कहा जाता है कि नवाज शरीफ फौज के मामले में कुछ ज्यादा हसास है। अगर इसी तरह कशीदगी रही जैसे कि होता रहता है अदवार में, तो क्या आइंदा के लिए हम शहबाज शरीफ को एक अच्छा वज़ीर आज़म देख सकते हैं बेटर सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के लिए? देखिए, ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा तजर्बाकार सियासतदान है, और इतना लंबा 3 दफा वजीर आज़म और कोई नहीं बना। पर खुदा की शान है कि जो भी आर्मी चीफ इनके साथ जो इनके साथ रहा, इनके तल्लुकात जो है वो ठीक नहीं रह सकते। तो देखना ये चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, क्या कोई नफ्सियाती कोई प्रॉब्लम है, नफ्सियाती कोई मर्ज है। जब वो बैठते हैं आमने सामने, क्या वो एतमाद से बात नहीं कर सकते? क्या वो ये चाहते हैं कि फौज का सिपह सलार हो वो ऐसे बिहेव करे जैसे आपको पंजाब की नौकरशाही जो है यहाँ पे लाहौर में मिलती है, और जो ताज़ीम और तकरीम पंजाब ब्यूरोक्रेसी का अब हमेशा नहीं था, अब शार बन चुका है। तो आर्मी का जो सिपह सलार है वो भी ऐसे ही करे, और जब वो नहीं करता तो वो टेंशन आ जाती है। कई दफ़ा हमने फोटोज़ में देखा है, इनका चेहरा जो है बड़ा वो एक किस्म का है, वो ट्रांसपेरेंट चेहरा है वज़ीर आज़म साहब का। खुश हों तो नज़र आ जाते हैं, घबराए हों, परेशान हों तो लाख मेकअप कोई करते रहें, लेकिन वो परेशानी जो है वो अयां हो जाती है। वो जो साबका सिपह सलार थे जिनसे उनकी बहुत शिकायत और नाराज़ी थी, वो बैठे होते थे, वो थोड़ा आकड़ के बैठे होते थे। इनके चेहरे पे अजीब किस्म की जो है एक कोफ्त और परेशानी वो होती थी। तो ये आप कोई भी ले आए, अब आपने ये कह रहे हैं कि जी हम सब कह रहे हैं मुलाकात हुई है, मामलात दुरुस्त हो जाएंगे जी। पर कोई गारंटी दे सकता है कि जाते जाते अगले 10 दिन में और कोई ना हो जाए? JIT अभी बैठी हुई है, वहाँ पे फौजी, वहाँ पे अफसरान ने अभी तक JIT ने बाकायदा कार्रवाई शुरू भी नहीं की। इसमें क्या होगा? फिर कोई क्राइसिस होगा, फिर शहबाज शरीफ जो है मिलेंगे नहीं मिलेंगे। और एक बात शहबाज शरीफ साहब की भी हैरान कुन है कि अकेले में वो नहीं मिल सकते किसी आर्मी चीफ को, उनको मुआवनत वो चौधरी साहब की जरूर दरकार होती है। ये पता नहीं क्या मसला है कि वहाँ पे वो ये मसला है। आप समझते हैं मसला क्या है? ये मसला है, ये है बहुत संजीदा मसला है। वो ये तो नहीं होता जी एक अकेला 2-11, और वैसे बहुत सारे मामलात पे उनकी राय भी एक ही होती है। अगर 2 मिलकर कोई काम करते हैं तो इस पे क्या शिकायत हो सकती है? और वो अच्छा काम हो जाता है। ये फर्द वाहिद पर तो शिकायत है याद अमीर साहब को, 2 अफराद पे क्या शिकायत हो सकती है? और बात काम है सब ऐसे होते हैं, दोनों एक दूसरे पे निगरान है जी। ईमानदारी की बात तो आ जाए याज़ अमीर साहब, दोनों एक दूसरे पे निगरान है। नवाज शरीफ साहब के चेहरे से साबित हो जाता है कि वो खुश है या वो परेशान। मगर तस्वीर कैमरे का भी कसूर हो सकता है ना। कैमरा तासुरात तो नहीं बना सकता, अच्छा या बुरा चेहरा दिखा सकता है। खैर, अवाम क्या कहते हैं, ये सवाल जो अवाम के सामने रखना भूल गई थी, निशानदेही सलमान साहब ने की थी। अब आप सबके लिए नताइज भी बता देते हैं कि पनामा लीक्स और फौज से ताल्लुकात के मामले पर क्या शरीफ बरादरान की राय अलग अलग है। 45% का कहना है कि अलग अलग है, जबकि 55% कहते हैं कि दोनों एक हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कराची की सियासत की।
थिंक टैंक का साथ देने का शुक्रिया। और अब हमारे प्रोग्राम का महवर होगा कायद का शहर और इसकी सियासत। देख रहे हैं हम, माशी हब है कराची, पाकिस्तान का उरूसुल बिलाद कहलाता है और पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है। लेकिन यहाँ बिजली और पानी के बड़े बड़े बहरान ऐसे हैं जिनसे शहरी रोज़ गुजरते हैं। और इन मामलात पर अब ऐसा है कि सियासी जमातें अलम लेकर निकली हैं इन मसाइल का और सड़कों पर हैं और सियासत की जा रही है खुलकर इन्हीं मसाइल पर जिनका बरसों ख्याल न किया गया और हुकूमती कमज़ोरियों की वजह से ही बात यहाँ तक पहुँची। लेकिन ऐसे में हम देखते हैं कि आफाक अहमद महाजर कौमी मूवमेंट के सरबराह आते हैं और मुफाहमत की पेशकश करते हैं MQM पाकिस्तान को, जो हाल ही में MQM लंदन से अलग हुई। और अभी आपने न्यूज़ अपडेट्स में भी जाना कि उन्होंने इतला नहीं दी और एक जलसा करने की कोशिश की जिस पर अब पुलिस धावा बोल चुकी है। सवाल जो आपके सामने रखेंगे वो ये कि अब आने वाले इंतखाबात में कराची में महाजर कार्ड अहम होगा या कराची के मसाइल। और यही सवाल हम एक बार फिर दोहराए देते हैं, मुझे कहा जा रहा है तो मैं दोहरा देती हूँ कि अब आइंदा आने वाले इंतखाबात में या मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल में क्या अहम है, महाजर कार्ड या फिर कराची के मसाइल। और ये सवाल शामी साहब आपके सामने। देखें, मेरे ख्याल दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, जो शहरी मसाइल हैं वो महाजर कार्ड को तक़वियत देते हैं और जो महाजर कार्ड है वो शहरी मसाइल हल न होने की वजह से तक़वियत पकड़ता है। और अभी तो आपने देखें कि जो आफाक साहब हैं उन्होंने बात की है, इत्तेहाद की, लेकिन वो कह रहे हैं कि सीटें जो हैं उनकी कोई एडजस्टमेंट हो जाए, यानी पाक सरजमीन पार्टी, महाजर कौमी मूवमेंट और मुत्तहिदा के दरमियान कोई इंतखाबी सूरत ऐसी पैदा हो जाए कि ये एक दूसरे का मुकाबला ना करें। उन्हें लग रहा है कि अगर ये सूरत हाल रहेगी तो कई नशिस्तें इनके हाथ से निकल सकती हैं और कोई कौमी जमात जो है वहाँ अपनी जगह बना सकती है। जैसे इमरान खान साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून जो है उसके गवर्नर अब एक्टिव हैं और वो कह रहे हैं कि हम बड़ा पैकेज लेके आएंगे हैदराबाद के लिए भी और कराची के लिए भी। और पीपल्स पार्टी जो है वो भी कुछ ना कुछ तब्दील करने पर मजबूर हो रही है अपने आप को। तो इससे ये मालूम होता है कि एक स्पेस तो पैदा हो रही है कौमी जमातों के लिए, अगर वो इससे फ़ायदा उठा सकें तो अब भी महाजर कार्ड हारून साहब आप समझते हैं कि गालिब रहेगा? मेरा ख्याल है गालिब रहेगा। ये तो इक़्तिदार के भूखों की जंग है। वो ज़हीरुद्दीन बाबर समरकंद से शिकस्त खा के जब भागा और एक जंगल में पड़ा हुआ था एक गाँव में, तो एक जगह तुस्क में वो लिखता है कि वालदा साहब तशरीफ़ ले आई हैं और अपने साथ भूखों का एक लश्कर लाई हैं। ये हैं भूखों का लश्कर। इनमें से किसी को दिलचस्पी शायद ही हो मसाइल हल करने से। 9 लाख वोट, 8 लाख से ऊपर वोट मिले इमरान खान को 2013 के इलेक्शन में। इसके बाद वो कराची को भूल गए, ना पार्टी की तंजीम बनाई। मैंने उनसे कहा कि आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पार्टी की तंजीम बनाएं। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह से दुआ करें कोई आदमी मिल जाए। कोई आदमी नहीं है, यानी जो आदमी अवेलेबल है उनमें से जो बेहतर है उसको बनाएं। तो एक ले दे के एक आदमी है जिसने जुर्रत का मुजाहरा किया, सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने, कि वो उसने बिल्कुल छोड़ दिया और जैसे डट कर उनके साथ, अब डट कर उनके खिलाफ है। अब ये जैसे जैसे दबाव आ रहा है तो महाजरों में ये सोच परवान चढ़ रही है कि सारे महाजर फैक्शन इकट्ठे हो जाएं, अच्छा, ताकि उनके हाथ से न निकले। इनसिक्योरिटी है। दूसरा मसला ये है कि ये जो सिंध के जागीरदार हैं ये तो कराची को कुछ देने के लिए तैयार नहीं है सिवाय लूट मार के, और इनका कोई काम नहीं है। और इमरान खान साहब ने तवज्जो दी, नून लीग के साथ मफाहमत थी पीपल्स पार्टी की कि तुम वहाँ अपना कारोबार चलाओ, हम यहाँ अपना कारोबार चलाते हैं। मुल्क से तो किसी को गरज है नहीं। नवाज शरीफ साहब 2-4 हज़ार रुपए का नोट छापने के लिए तैयार हैं इलेक्शन जीतने के लिए। तो मसाइल पे इसलिए बात हो रही है, इसलिए नहीं हो रही कि कोई दर्द जाग उठा है। ये दर्द पहले कहाँ था, नवाज शरीफ में कहाँ था और इमरान खान में कहाँ था और अल्ताफ ज़ैन में कहाँ था जो कत्ल गारत करता था राह का एजेंट बन के, और फारूक सत्तार में कहाँ था जो रोबोट बना हुआ था। अब दर्द इसलिए जागा है कि अब वोटों की जरूरत है। तो अया साहब, अब आप क्या समझते हैं, गवर्नर सिंध ने हाल ही में बयान दिया कि कराची वाले लाहौर बनाने वालों को वोट दें। अब मुस्लिम लीग नून की तो जो बात की उन्होंने कि वो तो ना दिखाई देने वाली सूरत हाल में कराची में या सिंध की सियासत में किसी की आशीर्वाद हासिल होगी इलेक्शंस में, PMLN हुकूमत की आशीर्वाद किसी को? गवर्नर साहब जो हैं बड़े फाइक आदमी हैं, लेकिन वो जो गवर्नर उनको बनाया गया था एक ख़ास सलाहियत की वजह से बनाया गया था कि मौसम बेमौसम वो जो काम तलाल चौधरियों का था और दानियाल अजीज़ों का था, उन्होंने ज़्यादा बेहतर खुश उसलूबी से किया, उनको गवर्नरी वहाँ पे मिल गई और अब भी वहाँ पे कर रहे हैं। हालांकि उन्हें अब याद दहानी भी कराई गई है सिंध हुकूमत की तरफ से कि गवर्नर का काम ये नहीं है, अपनी आइनी हदूद में रहें तो आप बेहतर हैं। बहरहाल जो आपने पहले आप जिक्र कर रहे थे, आफाक अहमद जो है मेरा ख्याल अक्लमंदी कर रहे हैं।
ایم کیو ایم جو الطاف حسین کی تھی اس میں ایک قسم کا ہلچل ہے، ویکیوم ہے. الطاف حسین جو اپنی تقریروں سے پوری قوم کو یرغمال بنا دیتے تھے، ان میں وہ صلاحیت تھی. ایم کیو ایم کا وہ خوف دہشت جو بھی تھی، اور وہ 4 گھنٹے بولتے. آنے والے دنوں میں یہ تو نہیں ہوگا ان پر بھی کیسز ختم کر دیے جائیں جیسے اور بہت سے بڑے بڑے کیسز ختم ہوئے؟ ہو سکتا ہے کوئی مفاہمت ہو جائے الیکشن سے پہلے جن کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں. نہیں، الطاف حسین تو اب وہ نکل گئے، جو ٹی وی چینلز ہیں ان کی پریزنس سے آزاد ہو گئے. یہ بہت بڑی ایک لبریشن ہے. تو غالباً وہ جو ایک ویکیوم ایم کیو ایم میں ہے، دیکھیں پرانے بہت آفاق احمد ایم کیو ایم میں بڑے اہم عہدے پہ تھے، ان کے کلوزسٹ آدمیوں میں سے تھے. جو ان کا وہ جو ملیٹنٹ ونگ تھا، ان کے جو 1-2 لیڈرز تھے ان میں سے آفاق احمد تھے. تو شاید وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ یہاں پہ وہ کمی ہے تو میں آ کے کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہ فٹ ہو جاؤں. لیکن اب مہاجر نہ کہیے، بہت عرصہ ہو گیا، اردو سپیکنگ کہیے. اردو سپیکنگ والی چیز جو ہے، وہ کارڈ جو ہے وہ وہاں پہ کراچی میں ہمیشہ سٹرونگ رہے گا. منقسم ہو گیا ہے جیسے یہاں پہ ذکر کیا گیا، مختلف فیکشنز ہو گئے ہیں، لیکن یہ کارڈ بڑا امپورٹنٹ رہے گا. پی ایس پی اور یہ ایم کیو ایم دونوں ایم کیو ایم اکٹھی ہو سکتی ہیں سلمان صاحب انتخابات؟ دیکھیں عائشہ، اس میں بنیادی سوال وہی ہے کہ مہاجر کارڈ یا شہری مسائل. دیکھیں کراچی جو ہے وہ شہری مسائل کی آگ میں جل رہا ہے، اور اگر آپ ایم کیو ایم کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو اس وقت بھی یہ جو تقسیم تھی دیہی سندھ اور شہری سندھ کی، اس میں بھی شہری مسائل کو ہی بنیاد بنایا تھا. لیکن مہاجر کارڈ، صرف مہاجر کارڈ کی بنیاد پہ سیاست اس لیے نہیں ہو سکتی. اگر ہو سکتی تو ایم کیو ایم مہاجر سے متحدہ نہ بنتی. اور اب بھی جو آفاق نے بات کی ہے تو انہوں نے بھی الائنس کی بات کی ہے، اور مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ ہم مہاجر کارڈ کی بجائے قومی سیاست کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ شہری مسائل ہی غالب رہیں گے، اور شہری مسائل پہ بھی سیاست کی گنجائش انہیں ملے گی جو واقعتاً اس میں سنجیدہ ہوں گے. جماعت اسلامی بھی ایک وقت میں کراچی کے اندر بست اقتدار رہی ہے، ان کا میئر رہا ہے، پھر اس کے بعد ایم کیو ایم رہی ہے. لیکن آج کراچی کے عوام انہیں کیوں نہیں پوچھتے جو شہری مسائل کی بنیاد پر اقتدار میں تو آتے ہیں، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد ان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں. کراچی اسی طرح مسائل کی آگ میں جل رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے عوام اپنا ووٹ بینک اس کے پلڑے میں ڈالیں گے جو واقعتاً کراچی کے مسائل سے سنجیدہ. مجھے اجازت ہے بات کرنے کی؟ جی ہارون صاحب بسم اللہ. کراچی کے مسائل کس نے حل کیے؟ نعمت اللہ خان نے. جی، راستہ اس نے طے کیا، اس کو پھر ووٹ کیوں نہیں ملے؟ اس کو ووٹ اسی لیے نہیں ملے کہ نفرت کا دور دورہ ہے. یعنی نعمت اللہ خان نے تو وہ کام کیا جس کی کوئی توقع ہی نہیں کر رہا تھا. 2 ارب روپے سے ترقیاتی بجٹ گیا 39 ارب روپے پہ 4 برس میں. وہ کام کیا جو پاکستان. میں نے یہ کہتے سنا کراچی کی سڑکوں پہ ان لوگوں کو جو جماعت اسلامی کے ووٹر نہیں تھے کہ قائد اعظم کے بعد ایسا آدمی نہیں ہے. دیانت و امانت میں بے مثال، انتظامی صلاحیت میں پھر کیوں نہیں ووٹ ملے؟ وہ لوگ سکنس ہے. دوسری بات ہاں ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ الطاف اس نے آفاق احمد نے ایک کڑاکے کا جھوٹ بولا، اور اس پہ میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں، سلوٹ کرتا ہوں رادر. ایسا جھوٹ کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو لانا چاہتی ہے. اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ مہاجر ووٹ اکٹھا ہو اور شائستگی کے ساتھ سیاست کرے. ہر آدمی کو پتا ہے، اس کو بھی پتا ہے. باقی کمال اس نے کارڈ کھیلا ہے. اچھا، عوامی نیشنل پارٹی شامی صاحب ایسے میں کہاں آپ کو دکھائی دے رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کی کتنی جگہ ہے آپ؟ نہیں، عوامی نیشنل پارٹی کا تو ایک محدود حلقہ ہے، کوئی ایک آدھ نشست جو ہے اس کے اوپر وہ کبھی حکومت کا وہ مرکزی حصہ تھے اور آپ نظر نہیں آ رہے. آپ کراچی میں میرا خیال ہے کہ ان کے لیے کوئی زیادہ سپیس نہیں ہے کہ ہم مل کے کسی کے ساتھ وہ کچھ نہ کچھ اپنا پیش قدمی کر سکتے ہیں، لیکن ان کی 1-2 نشستیں ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اور جہاں دیکھیں کراچی جو ہے وہ جب سے یہ لسانی جماعت کے قبضے میں آیا ہے اس کا کوئی مسئلے اس طریقے سے حل ہوئے نہیں ہے. اب آپ دیکھیں یا تو وفاقی حکومت اس کی پشت پر ہو یا صوبائی حکومت اس کی پشت پر ہو تبھی معاملہ حل ہوگا. اس کے بغیر کراچی اپنے طور پر تو جو 100% ووٹ بھی اگر کسی ایک پارٹی کو دے دے گا تب بھی اس کے پاس نہ وسائل آئیں گے اور نہ وہ انتظامی مشینری ہوگی جس کے ذریعے وہ اپنے مسائل کو حل کر سکے. اچھا، کراچی کی سیاست میں اب تحریک انصاف کا بھی تذکرہ جو ہے وہ بہت ضروری ناگزیر ہو گیا، اپنی جگہ بنا رہی ہے. جیسے کہ ہارون صاحب نے بھی ایک حوالہ دے دیا کہ ایک جھوٹ بولا ہے آفاق احمد نے، لیکن تحریک انصاف آنے والے دنوں میں کہاں کھڑی ہوگی؟ کراچی کی سیاست کے لیے اہم کیا ہے صاحب؟ دیکھیے، جیسے وہ ووٹ اس نے لیے، اس کی جگہ ہے،
لیکن ایک جو کراچی کے حوالے سے میں ایک چیز کہہ دوں، ایک وہ مسئلہ ہمارا پاکستانی مسئلہ ہے، ہم اپنے شہروں کو جو اب بہت میٹروپولسز بن گئے ہیں، لاہور ہے، پنڈی ہے، کراچی ہے، ان کو ہم آزادی جو ہے اٹانومی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. That's very important. یہ یہاں پہ اب کراچی جو ہے یہ کسی سندھ گورنمنٹ کا یا فیڈرل گورنمنٹ کے چلانے کے لیے نہیں ہے. نیو یارک سے بڑا وہ شہر ہے، جب تک اس کی اپنی منتخب قیادت نہ ہو اور کراچی کے تمام حصے اور ڈیفنس بھی اور کے ڈی اے بھی سارے کے سارے ہوں اور ان کے منتخب، وہ جب تک اس وقت سب سے بڑا جو آپ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں، دو مسئلے ہیں کراچی کے، ایک گندگی کا، گاربیج کا، دوسرا پانی کا. گندگی جو ہے آدھا پرابلم ایک وہ پلاسٹک کا جو لفافہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہے. ایک بیروت میں میونسپل یہ گاربیج کا کرائسس بہت زیادہ تھا اور بیروت جیسا خوبصورت شہر اس میں غرق ہو گیا تھا. ایک کراچی میں یہ ہے، گاربیج اٹھانے کے لیے وہاں پہ نہیں ہے. ہم نے لاہور کی جو گاربیج ہے وہ ایک ٹرکش کمپنی کو دے دی ہے، پنڈی کی گاربیج کلیکشن ایک ٹرکش کمپنی کو دے دی ہے، اور زرداری صاحب نے یہ خوشخبری سنائی کہ میں خوشخبری سنا رہا ہوں کہ ہم نے ایک چینی کمپنی کو ٹھیکہ دے دیا وہاں. یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ اتفاق کریں گے سلمان صاحب؟ دیکھیں جو بات ایاز صاحب نے کہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم ہے وہ فعال نہیں ہے. کہ ہم چارٹر آف ڈیموکریسی میں بات کرتے ہیں کہ جی ہم جب برسر اقتدار آئیں گے تو ہم اپنے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم کو فعال کریں گے، انہیں بااختیار کریں گے. اور اب آپ دیکھ لیں کہ مختلف صوبوں میں مختلف حکومتیں ہیں کہ کسی حد تک پختونخوا کے اندر انہوں نے اختیار دیا ہے، لیکن سندھ اور پنجاب اور بلوچستان میں بھی کسی حد تک اختیار ہے. جب تک آپ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم کو بااختیار دیکھیں، صوبوں کی بات کیوں ہوتی ہے؟ صوبوں کی بات اسی لیے ہوتی ہے نا کہ اگر آپ کا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم فعال ہو اور وہ ڈیلیور کرتا نظر آئے تو پھر صوبوں کی بات نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے معاملات جو ہیں، کراچی کے مسائل ہیں، وہی جماعت حل کر سکے گی جو اس میں سنجیدہ ہوگی. لیکن عائشہ ایک بات چونکہ الطاف حسین کے بارے میں ہوئی ہے، دیکھیں اس شخص کی غداری کے حوالے سے کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور اس نے پاکستان کی پیٹھ پہ چھرا گھونپنے کی، لیکن ایک طرف حقیقت میں ضرور کہوں گا کہ آج جو کراچی کے اندر اس کو ٹارگٹ کرتے نظر آ رہے ہیں وہ کراچی میں بیٹھ کے ابھی تک ان کا رخ لندن کی طرف ہے. کراچی کے عوام انہیں پہچاننے کی کوشش ضرور کریں. ٹھیک ہے، یہ تو رائے تھی میرے معتبر لاہور کا میئر ہے وہ بھی وہ ایسے ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اختیارات ملے ہی نام نہیں پتا لاہور کے شہریوں کو، لاہور کے میئر کا نام نہیں پتا. اختیارات ہی صرف اسلام آباد کا میئر جو ہے وہ سی ڈی اے کا چیئرمین بن گیا ہے، اس کے پاس کوئی اختیارات آ گئے ہیں. یہ تو حال ہے یہاں پر کہ اختیارات کی منتقلی حکومت کے لیے ایک عذاب ہے اور حکومت اس کو بہت مشکل سمجھتی ہے، چاہے عوام اس کا نتائج جو بھی بھگتتے رہیں. عوام نے کیا رائے دی اس معاملے پر کہ کراچی کی آئندہ سیاست کس رخ پہ ہوگی؟ مہاجر کارڈ کتنا اہم ہوگا؟ 23% کا ایسا کہنا ہے کہ مہاجر کارڈ آئندہ کی سیاست میں اہم کردار ادا کرے گا اور 77% کہتے ہیں کہ شہری مسائل پر سیاست ہوگی. یعنی شہریوں کی جو کثیر رائے ہے، 650 شہریوں نے حصہ لیا اس میں ہمارے جو پول میں، دنیا پول میں، اور ان کا یہ کہنا ہے 77% کا کہ شہری مسائل پر کراچی کی سیاست آئندہ رول کرے گی. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے بھارت کی، جس نے اب میڈیکل ویزوں پر بھی پابندی لگا دی ہے اور کون کون سے دروازے بند رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. تھنک ٹینک میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اب بات کریں گے ہم بے لگام بھارت کی، جس نے پہلے پاکستانی فنکاروں پر پابندی لگائی، انہیں اپنے دیش سے نکالا، مہمان نوازی کے آداب بھولے. اس کے بعد پاکستانی طلباء کو آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ واپس بھیج دیا گیا، مطالعاتی دورے پر گئے تھے. اور اب میڈیکل ویزوں پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے. اس سے پہلے پاکستانی ریسلرز کو ویزا بھی نہیں دیا گیا ایشین ریسلنگ چیمپئن شپ کے لیے. اس معاملے پر پاکستان نے حسب روایت ہلکا پھلکا احتجاج کیا ہے، سفارتکار کی طلبی ہوئی ہے، لیکن کیا اس کی وجہ سے، ان تمام معاملات کی وجہ سے، کیونکہ بھارت تو کسی بھی محاذ پر پاکستان کو ضرب لگانے سے چوکتا نہیں ہے، کہاں لے کر جانا ہوگا اور کیا سفارتی تعلقات مزید متاثر ہوں گے اس کے سبب؟ اس کا جواب آپ ہمیں دیجئے ٹویٹر پر. ٹویٹر آئی ڈی آپ کے سامنے ہے کہ کیا حالیہ اقدامات کی وجہ سے، بھارت کے حالیہ اقدامات کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے سفارتی تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں؟ شامی صاحب آپ کے سامنے بھی یہی سوال ہے کہ آلریڈی کوئی اتنی خاص اچھی صورتحال نہیں ہے دونوں کے درمیان، اس کے بعد کتنی گنجائش؟ دیکھیں یہ جو بھارت اس طرح اقدامات کر رہا ہے یہ اپنا منہ کالا کر رہا ہے اور پوری دنیا کے سامنے اس کا ایک غیر انسانی چہرہ آ رہا ہے. کیونکہ جو مریضوں کے لیے اور علاج کے لیے جو ویزا جاری کیا جاتا ہے، دنیا میں دشمن ممالک جو ایک جنگ ہو رہی ہو تب بھی وہ ویزے بند نہیں کرتے. میرا خیال ہے اس میں اس شرم سے یہ خیر کا پہلو ہے
کہ ہمیں اپنے ہسپتال ٹھیک کرنے چاہیے. زیادہ تر لوگ وہاں جاتے ہیں لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے, اور یہاں ابھی پنجاب میں لاہور میں ایک بہت بڑا ہسپتال بن رہا ہے, اور اس کو تیزی سے مکمل کیا جائے اس کو, اس لیور ٹرانسپلانٹ کا اور کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے. اس کے ساتھ ہی چائنا جو ہے اس کے وہاں جانے کے لیے جو فیسیلیٹیٹ کیا جائے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ, اور اپنے ہسپتال درست کرنے کا بڑا اچھا موقع ہے, اور فوری طور پر حکومت کو ہنگامی طور پر یہ کام کرنا چاہیے. ہارون صاحب, یہ موقع ہمیں ہمارے دشمن نہیں دیا ہے کہ ہم اپنی کمزوریاں دیکھیں. موقع تو ہمارے پاس بہت ہیں, ہم کون سے موقع سے فائدہ اٹھانے چاہتے ہیں. جیسے یاسر صاحب نے کہا ہے بلدیاتی اداروں کے اختیارات ہیں. لندن کا میئر جو ہے لارڈ میئر صادق خان ہے, جو پرائم منسٹر تو دخل نہیں دیتا, یا کوئی چیف منسٹر تو خیر وہاں ہوتا نہیں. بات یہ ہے کہ وہ تو اپنا ہی کرنا چاہیے. جو لوگ بیچارے مریض ہیں اس پہلو کو ملحوظ رکھنا چاہیے, ان کا درد محسوس کرنا چاہیے. دیکھیے ہمارا وکیل تھا, وہ ہو گیا, اس کا بیچارے کو جگر کا مسئلہ ہو گیا. اب وہ اس کے لیے پتہ کیا, بیرون ملک جب 1 کروڑ روپے چاہیے تھے برطانیہ میں, اور یہاں چاہیے تھے کوئی 30-40 لاکھ روپے. تو اب ظاہر ہے 1 کروڑ 40 لاکھ میں بڑا فرق ہوتا ہے. مگر انڈیا سے کیا امید ہے؟ وہ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا تھا, جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ڈرتے رہو. ہم ان سے کیا امید رکھیں؟ نہ ہمیں ان سے کوئی گلہ نہیں چاہیے. اور وزیر اعظم صاحب کو بھی اس کا احساس ہونا چاہیے, جو بھارت کی محبت میں مرے جاتے ہیں, کہ وہ کبھی تعلقات ٹھیک ہوں گے, کبھی بھی نہیں ٹھیک ہوں گے. وہ تو ایک بڑا لمبا پروسیس ہے. ہسپتال ہی اپنے ہی ٹھیک کرنے ہوں گے. یا یہ چین والی تجویز اچھی ہے. چینی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ سمپیتھیٹک اتنے تو نہیں, ان کو کاروباری معاملات میں تو وہ سخت ہیں, لیکن بہرحال وہ سستا ملک ہے برطانیہ کے مقابلے میں. یعنی متبادل آپشنز دیکھیں. انڈیا سے بھی سستا ہے. ایک تجویز یہ ہے, انڈیا سے بھی سستا ہے. ایک صرف زبان کا مسئلہ وہاں ہوتا ہے. ایک تجویز یہ ہے کہ بھائی یہ جو اس پہ فوری طور پہ یہ دیکھا جائے کون سا مسئلہ تھا, جگر ٹرانسپلانٹ کا ہی ہے. شوکت خانم کے 2 ہاسپٹل ہیں, پختونخوا میں ان کی حکومت ہے, ان کو اس کا تجربہ ہے, وہ بنائیں اس کے لیے. ٹھیک, اگر وہ کینسر کے لیے کر سکتے ہیں, جو اس کے مقابلے میں زیادہ مشکل علاج ہے. جگر ٹرانسپلانٹ اس کے مقابلے میں آسان ہے, اگرچہ یہ خود بھی مشکل ہے. اور یا پوری قوم جو ہے وہ جلوس نکالے, شہباز شریف صاحب کے دروازے پہ جائے, کیونکہ وہ رحم کے طور پہ بعض اوقات قوم کی مدد کرتے ہیں, اصول کے طور پہ تو کرتے ہیں. متبادل آپشنز تو بہت سے موجود ہیں, بہت گنجائش ہے کام کرنے کی. بہت بڑا ہسپتال بن رہا ہے 50 ایکڑ کے اوپر. ڈاکٹر سعید اختر جس کے سربراہ ہیں, تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کو جلد سے جلد مکمل کرنا چاہیے. ایسا صاحب, یہ تو نشاندہی ہو گئی, لیکن بتائیں کہ جو بھارت ہمارے ساتھ سلوک کر رہا ہے ناروا, اس کے احتجاج اگر ہم مستقل وزیر خارجہ ہوتا ہمارا تو شاید زیادہ اچھی طرح بات منواتے, ہم بتاتے ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. نہیں دیکھیے, جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہے, فلانا ہے, ٹینشن ہے, تو پھر ہمارا گلہ تو کوئی بنتا نہیں ہے. اگر ہم ایسے کرتے ہیں, وہ ایسے کرتے ہیں, دیکھنا تو یہ چاہیے کہ ہمارے ملکوں میں کشیدگی جو ہے, بہت سارے ملکوں میں دشمنی رہی ہے, بہت سارے کولڈ وار میں تاریخ بھری ہوئی ہے کہ ملکوں کے ریلیشن شپ خراب رہی ہے. پر ایسی دیوار بہت کم ملکوں میں ہے جو کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان میں ہے. پورا وہاں ہمالیہ سے لے کے عربین سی تک 1-2 بارڈر کراسنگ ہے, ایک آدھ کشمیر میں ہے, ایک آدھ یہاں پہ. وقت بہت کم ہے, کیا حاوی تو بھارت ہے نا اقدامات میں. عائشہ بڑی کھلی ہے, یہ تو انسانی مسئلہ ہے نا, اور توقع ہم اس سے کر رہے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی, اپنے مریضوں کی بات کر رہے ہیں. یہ آپ کے ٹی وی پہ کیا چل رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر, وہ اپنے بچوں کو اندھا کر رہے ہیں, اپائج کر رہے ہیں پیلٹس گن چلا کے. اس سے کوئی توقع نہ رکھیں. بات وہی ہے جو ابھی شامی صاحب نے بھی کیا ہے, ہارون صاحب نے بھی کیا ہے, ہم اپنے ہاسپٹلز کو ترجیح دیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے انتظامی اخراجات اتنے ہو جاتے ہیں کہ ہاسپٹلز اور ہمارے اسکول جو ہیں وہ بے آباد ہوتے ہیں. جب تک ہم اپنے ہاسپٹلز کو بہتر بنا کے ہم اپنے مریضوں کو یہی اکوموڈیٹ کریں, ہندوستان جانے کی ضرورت نہیں. عوام کیا کہتے ہیں, عوام کا کہنا ہے ہوگا جب تک آپ کے حکمران جو ہے چھوٹی بڑی بیماری کے لیے باہر جاتے ہیں, تو یہاں پہ کون توجہ, جب وہ ترجیح اپنے ملک کو دیں گے تو صورتحال بہتر ہوگی. 70% عوام کا کہنا ہے. 740 افراد نے رائے دی ہے اس بارے میں کہ تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں. 70% کا کہنا ہے کہ ہاں متاثر ہوں گے, جبکہ 30% کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات معمول کے مطابق چلیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. آپ کے فیڈ بیک کا رہے گا انتظار. اللہ نے کے بان.